اچھا، ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ کبھی ذہن میں آتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے معافی کا دروازہ کھلا ہے تو پھر گناہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اشرف الجواب میں اسی سوال پر بڑی گہری بات کی گئی ہے کہ بھئی کیا بخشش کا عقیدہ ہمیں اور زیادہ گناہ کرنے پر اکساتا ہے؟ چلیں ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اعتراض کرنے والے کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی بات سیدھی سی ہے، اگر یہ پتا ہو کہ ہر غلطی، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے تو یہ تو ایک طرح سے گناہ کرنے کا کھلا لائسنس مل گیا نا، مطلب اس سے تو انسان بالکل ہی لاپرواہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، اس سوال کا جو پہلا جواب دیا گیا ہے نا، وہ بڑا دلچسپ ہے، اور یہ جواب کسی کتابی دلیل سے نہیں بلکہ ہماری اپنی دنیا، ہمارے اپنے مشاہدے سے آتا ہے۔ تو ذرا غور کرتے ہیں کہ حقیقت میں گناہ سے سب سے زیادہ بچتا کون ہے؟ اچھا، اگر ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ معافی کا یقین گناہ پر اکساتا ہے تو پھر سب سے بڑے گناہ گار کون ہونے چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے وہی لوگ جن کا اس عقیدے پر سب سے پکا یقین ہے، یعنی علماء، دیندار لوگ، متقی لوگ۔ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ ارے حقیقت تو اس کے بالکل الٹ ہے۔ یہ لوگ تو گناہ کرنا تو دور کی بات، کسی شک والی چیز کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ واقعہ سنیں۔ ایک صاحب تھے ریلوے اسٹیشن پر، اسٹیشن ماسٹر نے ان سے کہہ بھی دیا کہ جناب آپ کا سامان زیادہ ہے لیکن کوئی بات نہیں، آپ مفت چلے جائیں۔ لیکن انہوں نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا بھائی صاحب معاف کرنا آپ کا حق ہی نہیں ہے کیونکہ آپ مالک تو نہیں ہیں، اور پھر انہوں نے خود ٹکٹ خریدا اور اسے پھاڑ دیا تاکہ ریلوے کا حق ادا ہو جائے۔ تو یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ ایمان لاپرواہی نہیں سکھا رہا بلکہ ذمہ داری کا احساس اور زیادہ بڑھا رہا ہے۔ اور یہ ایک اور مثال دیکھیں، ایک ڈپٹی کلیکٹر صاحب ہے، اپنے بیٹے کا پورا ٹکٹ خرید رہے ہیں۔ دوست کہہ رہی ہیں ارے کیا کر رہے ہو، بچہ چھوٹا لگتا ہے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ لیکن ان کی سوچ کیا تھی؟ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ چلو یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن کیا خدا کے سامنے بھی جواب نہیں دینا؟ تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، جتنا گہرا ایمان ہوگا انسان اتنا ہی زیادہ ذمہ دار اور جواب دہ ہوگا، لاپرواہ نہیں۔ تو ٹھیک ہے، مشاہدہ تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایمان دراصل گناہ سے روکتا ہے، لیکن اب بات صرف مشاہدے کی نہیں رہی، اب دلیل ایک قدم اور آگے جاتی ہے اور خالص منطق یعنی لاجک کا سہارا لیتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ یہاں اصل نقطہ ہے غیر یقینی صورتحال کا۔ مطلب ٹھیک ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن کیا کسی کو اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے؟ بالکل نہیں۔ کوئی بھی سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو معافی ملی جائے گی۔ دل میں کہیں نہ کہیں یہ ڈر تو رہتا ہی ہے نا کہ اگر فیصلہ قانون اور اصول پر ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ اسے سمجھنے کے لیے ایک بادشاہ کی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں بادشاہ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی قاتل کی سزا بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کا ایک خاص اختیار ہے، یہ ملک کا قانون تو نہیں۔ تو کیا کوئی بھی شخص یہ سوچ کر قتل کرنے نکل پڑے گا کہ چلو خیر ہے، پکڑے گئے تو کیا ہوا، بادشاہ تو معافی کر ہی دے گا؟ ارے کوئی بھی ایسی بیوقوفی نہیں کرے گا۔ یا چلیں خزانے والی مثال لے لیں۔ مان لیں کسی کو اتفاق سے زمین میں گھڑا ہوا سونے کا گھڑا مل گیا، یہ تو خالص قسمت کی بات ہے نا؟ لیکن کیا اس ایک واقعے کی وجہ سے باقی سب لوگ اپنی نوکریاں، اپنا کاروبار، اپنی کھیتی باڑی چھوڑ کر بس ادھر ادھر زمین کھودنا شروع کر دیں گے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی اتفاق پر نہیں، اصولوں اور محنت پر چلتی ہے۔ اور یہ تیسری مثال تو اور بھی کمال کی ہے۔ ذرا سوچیں، آرسینک یعنی سنکھیا ایک جان لیوا زہر ہے، لیکن فرض کریں کسی ایک کیس میں بالکل اتفاق سے اس زہر نے کسی کو مارنے کے بجائے اس کی کوئی بیماری ٹھیک کر دی، تو کیا اس ایک واقعے کی بنیاد پر ڈاکٹر حضرات اسے دوائی سمجھ کر نسخوں میں لکھنا شروع کر دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی عقل مند ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اچھا، اب تک تو بات تھی مشاہدے اور منطق کی، لیکن اب یہ بحث ایک روحانی، ایک اسپرچول گہرائی میں جاتی ہے۔ یہاں سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ کسی کو بغیر توبہ کے معافی مل جائے تو اس کے پیچھے اصل وجہ، اصل سیکرٹ کیا ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں ایک بڑا حیران کن واقعہ حدیث میں آتا ہے۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسم کھائی، بہت بڑا گناہ، لیکن اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ کیوں؟ اس کے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس ایک لمحے کی وجہ سے جب قسم کھاتے ہوئے اس نے لا الہ الا اللہ ایسے خلوص اور ایسی سچائی سے کہا کہ اس کے دل کی وہ کیفیت اس کے گناہ پر بھاری پڑ گئی۔ مطلب معافی کا تعلق اس کے گناہ سے نہیں بلکہ اس کے دل کے اخلاص سے تھا۔ تو یہاں اصل بات سمجھنے کی ہے، وہ معافی کوئی اندھی لاٹری نہیں تھی کہ بس تکا لگ گیا، نہیں، وہ شخص کے ایمان کی گہرائی، اس کے اخلاص کا نتیجہ تھی۔ اور یہ جو اخلاص یا سچائی ہے نا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی پلان بنا کے گناہ کرے اور سوچے کہ چلو آخر میں اخلاص دکھا دوں گا۔ یہ تو دل کی ایک کیفیت ہے، کوئی منصوبہ یا ترکیب نہیں۔
اور اب ہم آتے ہیں اس بحث کے آخری اور شاید سب سے اہم نقطے پر۔ یہاں بات عقیدے سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ اب بات آتی ہے انسان کی اپنی فطرت، اس کے اپنے مزاج پر، کہ وہ اللہ کی رحمت اور مہربانی کو دیکھتا کس نظر سے ہے۔ یہ جو موازنہ ہے نا، یہ ساری بات کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ مسئلہ اللہ کی رحمت میں نہیں، مسئلہ انسان کی اپنی نیت اور فطرت میں ہے۔ جس کی طبع سلیمہ ہے، یعنی جس کی فطرت اچھی ہے، وہ رحمت کو ایک تحفہ سمجھتا ہے اور اس کا شکر اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جس کی کجیہ طبع ہے، یعنی جس کی فطرت میں ہی ٹیڑھ ہے، وہ اسی رحمت کو ایک چور دروازہ سمجھتا ہے اور اس کی سرکشی اور بڑھ جاتی ہے۔ اسے ایک سیدھی سی مثال سے سمجھیں۔ ایک اچھا اور وفادار نوکر ہے، جب اس کا مالک اس پر مہربانی کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اور زیادہ دل لگا کر اور زیادہ وفاداری سے کام کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ مالک تو نرم ہے، چلو اب کام چوری کرتے ہیں۔ تو یہی اصول یہاں بھی ہے، رحمت کا نتیجہ اطاعت میں نکلتا ہے، بغاوت میں نہیں۔ تو پھر خلاصہ کیا نکلا؟ بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پر یقین کا مقصد مایوسی کو ختم کرنا ہے۔ یہ گناہ کا لائسنس نہیں، بلکہ اچھی فطرت والوں کے دل میں شکر پیدا کرتا ہے، انہیں اور زیادہ عبادت اور اطاعت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اصل میں یہ عقیدہ انسان کی اپنی اصلیت کو ظاہر کر دیتا ہے، خرابی عقیدے میں نہیں، اس شخص کی بگڑی ہوئی فطرت میں ہے جو اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔ تو آخر میں سوال ہمارے سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کیا صرف ایک حفاظتی جال ہے، ایک سیفٹی نیٹ ہے جس پر ہم بھروسہ کر کے کچھ بھی کرتے پھریں، یا پھر یہ خود ہمارے کردار کا، ہماری فطرت کا ایک امتحان ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ جب ہمیں مہربانی ملتی ہے تو ہم شکر گزاری اور اطاعت کا راستہ چنتے ہیں یا سرکشی اور گناہ کا۔ یہ فیصلہ ہر ایک کو خود کرنا ہے۔